لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہد کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر آخری عشرے میں، ما لا جو نہیں، یجتہد وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو۔ راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ تو اطاعت نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے، تو آپ کی اطاعت دونوں سنتوں پر کرنی چاہیے۔ مطلب ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہدایت پر مبنی ہیں، جن میں آپ کو کلیئر دین کے احکامات ملتے ہیں، دوسری جو ہے وہ زائد ہوتی ہیں اور بہت ناپسندیدہ اور نہایت برا عمل شمار ہوتی ہیں۔ مثلا زائد سنتوں میں جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ عمل عبادت لکھ لیا جاتا ہے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اگر کسی سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوتا، لیکن مستقل طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثلا کھانے پینے بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے، تو انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اس درجے آپ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرنا ہوگی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت یعنی بدعہدی نہ کرو، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ مطلب۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنتوں میں یا دین کے شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں یا کوئی نئی راہ نہ نکالیں، اس میں سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنے کو ہی اپنے لیے کافی سمجھیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی اور کا حکم نہیں لانا چاہیے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور اس کام میں مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ حکمت بتائی تھی، تو اس طرح کی بات کرنا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ پھر امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ایک نئی راہ نکال رہے ہو، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی فضیلت میں سبقت لے گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جن جن کو آپ نے چھوڑنے کا کہا انہوں نے چھوڑا۔ پھر اسی طرح سنت کی پیروی صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ بعض صحابہ تو اس درجے میں آپ کا اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی بٹن کھول لیتے تھے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے، یعنی آپ کی پیروی میں، حالانکہ یہ بالکل سراسر ایک دنیا کا معاملہ ہے، دین کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑ لینا چاہیے۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اسی وجہ سے زید بن خالد جب مسجد جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے، یعنی ایسے دانتوں میں پھیر لیتے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے، تو آپ کدو میں سے کھانے لگے کیونکہ آپ کو پسند تھا۔ انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگ گیا تاکہ آپ اس کو اور کھائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری جب وہ واپس آتا، یعنی آپ جو کھا لیتے اور باقی واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے وہ کھانا رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے تھے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا تھا، پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں لہسن تھا جس پر آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو ابو ایوب گھبرا گئے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں، لیکن یہ مجھے پسند نہیں۔ تو ابو ایوب کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آئندہ میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا۔ پھر اسی طرح جو کام آپ نے کیے، صحابہ ان کاموں پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح خواتین گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے جب وہ کھانا پکاتی تو کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی، یعنی جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دم پہ رکھنا، تاکہ اس کی حرارت کی شدت بھی کم ہو جائے، اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح اخلاق میں بھی آپ کا اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور محبت جو ہے انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال اور افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ہم پر واجب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کسی انسان، کسی فلاسفر، کسی سائنٹسٹ، کسی کو بھی آپ سے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ہم بھیج رہے ہیں جو گواہی بھی دے گا، خوشخبری بھی دے گا اور ڈرانے والا بھی ہوگا، اور تمہیں جواب میں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی، تعظیم کرنا ہوگا۔ یعنی 3 باتوں کے جواب میں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ کی مسجد میں بلند آواز نہ دی جائے، کسی کو دور سے پکار کے اور شور مچا کے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ درود بھیجنا ہمارے لیے سفارش کا باعث ہوگا۔ پھر آپ کی سنت کا دفاع کرنا چاہیے، اور آپ کی باتوں کی جو آپ نے بتائی ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ آپ کی خاطر جان اور مال قربان کرنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت پر جما دے
قرآن مجید میں دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی کہ جو بیمار ہوتے وقت انسان پڑھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا۔ تو ہم سب کو عمومی طور پر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کر لیں، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ کی اطاعت کریں۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً مان جائیں، تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں۔ پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں، یعنی اپنی مرضی کرنا بے ادبی ہے۔ پھر آپ کے حکم پر فوری عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے، یعنی پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کا اتباع نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ کی ہدایت پر قائم رہیں۔ اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور بعد میں بھی امت میں جیسے امام ائمہ کرام آئے ہیں، فقہاء کرام آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، اور بھی جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کی زندگیاں بھی اس کے مطابق تھی، تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور اس محبت میں صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، بلکہ ان کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت بھی کریں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا، آپ کے وضو کے پانی اور ضروریات کا خیال رکھتا، تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت ہوگی تو میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا۔ پھر اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ تو لغوی معنی ہے، اطاعت کا شرعی معنی ہے۔ کفوی کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے، اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے، یعنی کسی کا حکم ماننا دراصل اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اطاعت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہونا ہے، یعنی صرف انسان مشین کی طرح ظاہری کام نہ کرتا رہے، بلکہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اس کو خوش دلی سے بجا لائے، محبت سے کرے، اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے، کوئی اللہ کی بات سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے، تو اس کو دل سے قبول بھی کر لے۔ اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توحید کی تعریف یوں ہے، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَأَوَّلُ الْمُوَحِّدِينَ لِلرَّبِّ الْخَاضِعِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَحْدَهُ۔ یہ لسان العرب میں تعریف کی گئی ہے، میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے فرمانبردار ہیں اور اکیلے اسی کے لیے مطیع ہیں۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننا
یہ اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں۔ تیسرا معنی قنوت میں بھی آتا ہے، فرما برداری کرنا۔ مجاہد کہتے ہیں كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ پھر اسی طرح الانقیاد والاتباع، مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکام مانتے ہو۔ پھر دین کا معنی بھی اطاعت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابو جعفر الطبری کہتے ہیں کہ اس مقام پر الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے۔ پھر نمبر 6 ہے اخبات، عاجزی کرنا۔ وبشر المخبتین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو مخبتین کون ہے؟ جو فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر اطاعت کا معنی تسخیر بھی ہے، کسی کو مسخر کرنا، تابع کرنا۔ اور 8واں معنی التنسک ہے، یعنی عبادت کرنا۔ واسجد واقترب میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اسلام جس کو ہم اپنے دین کے طور پر مانتے ہیں، یہ ہے ہی مکمل اطاعت کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی دل و جان سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، وہ بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، خوشی اور ناخوشی اسی کا فرما بردار ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورۃ التحریم میں آتا ہے اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النحل میں یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور پھر اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے سورۃ النور میں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی چوائس ہے کہ تم مانتے ہو تو مانو، نہیں تو نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسا کرنا انسان کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان کے حل کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے میں ہی رجوع کرنے میں خیر ہے۔ پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا بہت ضروری ہے، یعنی مراد ہے کتاب اللہ اور سنت نبی ہی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خوشی میں، تنگی میں، کشادگی میں، ناگواری میں، کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور یاد رکھیے اطاعت کے انسان کو بہت فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اوپر پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کیونکہ ہدایت کا معیار قرآن مجید میں یہی رکھا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر پل صراط پر نور اس کو ملے گا جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا اور ان کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا فائدہ ہے اور نافرمانی کے نقصانات ہیں۔ ایک جگہ پر اسے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑنا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے یہ فتنوں اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو آپ کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ آپ میں سے نہیں۔ فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو آپ دیکھیے کہ
سنتیں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہے اور ایک غیر موقدہ ہے۔ یہ صرف نماز میں نہیں باقی زندگی میں بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن سنتوں کی بہت تاکید نہیں کی گئی ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اس کو اتنا زیادہ پھر تقرب ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی آپ اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمیاں پوری کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے ہدایت دے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ ابو اذر انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن یہاں دراصل آپ کا امت کو سکھانا مقصود ہے۔ امت کو تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا کہ دوبارہ صبح اٹھ سکے گا یا نہیں، اور یہ اس کا آخری حصہ ہو زندگی کا، کیونکہ سوتے ہوئے ایک روح لے لی جاتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے واپس کرتا ہے، ورنہ جو باقی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ ویسے بھی نیند موت کی بہن ہے، تو اس لیے انسان سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے، اور پھر یہ کہ ہمارے نامہ اعمال کا ایک پیج جو ہوتا ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آخری حصے میں بخشش جائے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے آپ کی ڈائری کا ایک صفحہ ہے، آپ نے دن بھر کی روزات لکھی ہے اور اس کا اینڈ کر رہے ہیں بخشش کی دعا سے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ بخس الشیطان، یعنی میرے شیطان کو دفع کر دے، دور کر دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں پر اکساتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کی مدد کرے کہ اس کا شیطان اس سے دور ہو جائے اور اس کو بہکائے نہ۔ اور ویسے بھی ہے کہ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کا نفس بھی اس کو برائی پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے۔ تو جو صاحب ایمان مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کانشیس رہتا ہے، بلکہ اپنے کوششوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ شیطان کی مخالفت کرتا ہے اور اسے تھکا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، یعنی چلا چلا کے۔ اور ویسے بھی ہے کہ رات کے وقت جو کچھ سونے سے پہلے ہمیں اعمال کرنے چاہیے، ان میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ انسان جب سو رہا ہو، سونا غفلت کی علامت ہے، تو وہ کانشیسلی شیطان کے جو حربے ہیں یا شیطان کی جو پریزنس ہے اس سے نکلنے کے لیے کچھ کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے، آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے۔ تو گھر جب انٹر ہو تو بھی بسم اللہ پڑھے اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے، تو پھر شیطان جو ہے اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تم نے رات گزارنے کے لیے جگہ پالی۔ اور جب وہ اپنا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا پا لیا، یعنی پھر وہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ انسان اچھی طرح اپنی پلیٹ کو صاف کرے، اپنی انگلیاں وغیرہ چاٹ لے، کسی لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یعنی کچھ بچائے نہ۔ ایک دور تک یہ فیشن سمجھا جاتا تھا کہ پورا پانی نہیں پینا، پوری چائے نہیں پینی، پورا کھانا نہیں کھانا، کچھ نہ کچھ بچا دینا ہے، تو ہمارے دین نے اس سے منع کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صاف کر کے پھر کھا جائے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں۔ اسی طرح یہ کہ برتن کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، لین دین بھی دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ عام روزمرہ زندگی میں جمائی کو روکنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی اپنا مال ضائع کرنے والے۔ پھر یہ کہ نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو کرنے ہی نہیں دیتا۔ پھر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرنے کا یا کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ اور یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ذرا میں اچھے سے فریش ہو جاؤں پھر اس کے بعد وہ شروع کروں گی، اور پھر وہ رہ ہی جاتا ہے۔ تو انسان جب ارادہ کرے تو اس کی ابتدا کر لے، پھر جب ابتدا کر لے تو پھر چل پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلنے میں بھی پہلے چند قدم مشکل ہوتے ہیں، اس طرح کسی بھی کام کے آغاز میں کچھ مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کو کرنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بھول میں ہوتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپس کے اختلافات میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ پھر اس حدیث میں آتا ہے دعا میں وفق کا رہانی، رہن کہتے ہیں وہ چیز جسے قرض میں وثیقہ بنایا جاتا ہے، یعنی قرض لینے کے لیے جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ میرے نفس کو میرے گناہوں کی قید سے آزاد کر دے، یعنی میں رہن میں ہوں تو مجھے آزاد کر دے اور میری گردن کو ہر اس حق سے چھڑا دے جو مجھ پر ہے، اور ان اعمال کی سزا سے بچا لے جسے معاف کرنا تو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ہر طرح کی جکڑ بندی سے اور ہر طرح کی قید سے اور ہر طرح کی تنگی سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے۔
کل نفس بما کسبت رہینہ، آتا نا کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، یعنی اپنے ہی قرض میں گروی ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے وہ اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک حالت ہے کہ انسان پکڑ کی حالت میں، تو اس پکڑ سے، اس قید سے چھٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو رہا نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر انسان نچلے درجات میں ہے تو اوپر کے درجات میں جا نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ کی مدد حاصل نہ کرے، اس کے پاؤں زمین کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مدد نہ دے۔ پھر ہے وَجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى، اور مجھے اعلیٰ مجلس میں یعنی مقرب فرشتوں کی مجلس میں شامل کر لے۔ اب دیکھیے کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم پر اسی کے اثرات آتے ہیں جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کا، اعمال کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، یا جس قسم کے ماحول میں ہوتا ہے وہ ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، اکیلی خالی مسجد بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ایک خاص طرح کی سکینت ہوتی، آپ اکیلے بھی بیٹھے رہیں تھوڑی دیر وہاں پر تو آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مال میں چلے جائیں تو وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو مسجد میں ہوتی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں تو کیا ہوگا، ہاسپٹل چلے جائیں کچھ اور ہی ہوگی۔ تو جو بھی ماحول ہوتا ہے وہ اپنے مخصوص کام کی وجہ سے یا افراد کی وجہ سے مختلف اثرات رکھتا ہے، اور وہ اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو جو فضول باتیں کرنے کے عادی ہیں، یا غیبت کرنے کے، یا جھوٹ یا مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں، یا ٹھٹھا مذاق کرنے کے عادی ہیں، تو اس کے اثرات بھی آپ کے قلب اور روح پر پڑتے ہیں، چاہے یہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور اگر زیادہ ہو تو وہ اتنے ہی زیادہ انسان کے اوپر گہرے اثرات ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہمیشہ حریص ہونا چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہوتا رہے جو اس کے ایمان اور علم میں اضافے کا سبب ہو، اس کو قوت بخشنے والی۔ تو دنیا میں بھی انسان کو بلند مجالس کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ذکر کی مجالس، علم کی مجالس بلند مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے الندی الاعلیٰ۔ تو الندی الاعلیٰ میں آپ کا ذکر کب ہو سکتا ہے؟ وہاں آپ کا ذکر اسی وقت ہوگا جب آپ دنیا میں اعلیٰ مجالس میں شریک ہوں گے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اچھی صحبت پانے کے لیے اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ اور پھر یہ کہ ایسی مجالس جو ہیں وہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس، جیسے اس وقت ذکر ہو رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اس کو فرشتوں کی مجلس آپ کہہ سکتے، اور لغو اور غفلت کی مجلسیں شیطانوں کی مجلسیں ہیں۔ بس بندہ اس مجلس کا انتخاب کرے جو اسے ان میں سے زیادہ پسند ہے، اور کرتے بھی ہم وہی ہیں، اور اس کے زیادہ لائق ہے، بس وہ دنیا اور آخرت میں اسی مجلس والوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی دنیا میں آپ جن مجالس میں شریک ہوتے ہیں، جن مجالس میں جانا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، آخرت میں بھی آپ انہی مجالس میں ڈالے جائیں گے، انہی میں شریک ہوں گے۔ اب یہ انتخاب آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اور فرشتے آپ کو معلوم ہے، وہ طویل حدیث اس میں آتا ہے کہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، سب فرشتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ایسی مجالس دل کی سختی کا علاج بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو، یعنی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جما کے رکھیے، روک کے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مجلس جس میں لوگ اکٹھے ہوں، حدیث میں آتا ہے یہ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں جانے کے باوجود بھی انسان دنیا کی ان مجالس پر حسرت کرے گا، ریگریٹ کرے گا کہ میں وہاں گیا کیوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا. تو آپ سوچئے وہ کون سی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا. عام طور پر ہمارے گھروں میں جو سوشلائزنگ ہوتی ہے، رشتہ دار دوست وغیرہ آ جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے چائے پیتے ہیں، دنیا 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 کی باتیں، اللہ کی بات رسول کی بات تو کم ہی ہوتی ہے. اور علم کی مجالس کی تو ویسے ہی فضیلت ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ علم والی میں بیٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو، یعنی اوروں کو بھی جگہ دو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی مجلس ختم ہو گئی ہے یا ویسے ہی کسی اور کو بٹھانے کے لیے ضرورتاً تو اٹھ جایا کرو. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. یعنی ان مجالس میں شریک ہو کے آپ کے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہر مجلس پر درجوں میں بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں جو انبیاء کی مجالس کو دیکھنا چاہے وہ علماء کی مجالس کو دیکھے. اور جب لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر قرآن کی مجلس، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، تو رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. استاذ جی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ڈائری کا ایک ورک سمجھے اپنے پورے دن کو، تو اس میں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ جو ہم غلطی کو تاہی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں کہ استغفار کر لے. تو سبحان اللہ اگر ہم سونے سے پہلے استغفار کریں تو اس دن کے وہ سارے ویسے ہی وائپ آف ہو گئے، ہمارے لکھے بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ آخری عمل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ استغفار کا ہوگا سونے وہ جو تیسرا سے 6 گھڑیوں کا ذکر آتا ہے، سارے دن کا نہیں آتا. اچھا. لیکن ویسے اگر ہم اوور آل سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک دوسری بات استاد جی، یہ تو ایک طرح سے سوال بھی ہے کہ جیسے اب جب سے یہ پتہ چلا کہ جس مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو تو باعث حسرت ہوں گی، تو کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جہاں کہیں جائیں تو کریں. بس ایک سوال بہت دفعہ میرے دل میں ان مجالس کے دوران بھی آتا ہے کہ ایسا ذکر جو ہے وہ شروع میں رکھا جائے یا اینڈ میں رکھا جائے تاکہ گھر جاتے ہوئے ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ گھر جائیں، یا ہم شروع میں کر لیں پھر اگر دونوں طرح ٹھیک ہے. شروع میں رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر باقی وقت جو ہے نا وہ ذرا اچھا گزرے گا، یعنی احتیاط کے ساتھ گزرے، اور آخر میں کر کے پھر ایک پیغام ٹیک ہوم میسج ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. وإياكم. سر جی یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ مجالس کی، تو میں سوچ رہی تھی مجالس کے علاوہ کچھ جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پراپر ذکر کی مجلس ہو یا کچھ ایسی چیز ہو، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان وزٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ نرمی آتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جولائی کے منتھ میں میرا ہاسپٹل جانے کا بہت زیادہ اتفاق ہوا تھا. میری مدر ان لا وہاں پر تھیں، تو میں جب وہاں پہ جاتی تھی اور لوگوں کی بے بسی دیکھتی تھی، اور وہ بھی وہ لوگ جو بہت زیادہ عمر رسیدہ بھی تھے، یعنی 100 ایئرس کی وہاں پہ عورتیں تھیں، اور وہ اس حالت میں تھیں کہ بالکل ہیلپ لیس، اور ان کی ایک آس ہوتی تھی کہ کوئی ان کے پاس آ جائے، کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے. تو یہ ساری جگہیں بھی اور ان سارے لوگوں سے ملنے سے بھی نا دل میں بہت نہ صرف یہ کہ نرمی آتی ہے بلکہ بہت زیادہ اللہ کا شکر بھی دل سے نکلتا ہے کہ ہم بہت بہتر ہیں، بہت سوچ رہے. شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں. استاذہ آپ کی ایڈوائس کیا ہوں گی کہ اگر ہم مجلس میں کھڑے رہ کے کچھ بولنا چاہے تو آبجیکشن کرتے لوگ؟ اس طرح نہیں بولنا چاہیے نا کہ ہم ان کو جیسے کوئی لیکچر دے رہے ہوں. بات سے بات نکالیں، حکمت سے بات کریں، اس وقت بات کریں جب سمجھیں کہ یہ اب لوہا گرم ہے، یہاں بات کرنی چاہیے. یا پھر جانے سے پہلے ہی آپ ان سے بات کر لیں کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کوئی بات کریں گے، یا سوال کر لیں ان سے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ ایسا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی خاص دعا کون سی ہے، آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ یعنی آپ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں نا، تو وہ خود کچھ بولیں گے.
یہ نہیں کہیں گے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میری دعا کیا ہے، جو مرضی ہو، ایسا نہیں کوئی کہتا، اتنے بھی بد اخلاقی نہیں برتتے۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔